اکثر ہم جذبات میں آ کر اپنی خوشیوں کا اعلان کرتے ہیں، جیسے نئی گاڑی، نیا گھر، زیورات، بچوں کی کامیابیاں اور شوہر کی اچھی جاب۔ یہ چیزیں دوسروں کے دلوں میں حسد یا چبھن پیدا کر سکتی ہیں۔ ہر سننے والا کان اور دیکھنے والی آنکھ ہمیشہ خیر خواہ نہیں ہوتی۔ خاموش خوشی لمبی چلتی ہے اور دکھاوا حسد کو جگاتا ہے۔ اپنی تمام خوشیوں کو اپنے دل کے اندر، اپنے گھر کے اندر اور اللہ کے شکر تک ہی محدود رکھیں۔ السلام علیکم، دس از می رضوانہ وقار۔ آج میں حسد، جلن اور نظر بد کے بارے میں بات کروں گی کہ آپ ان سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہر دشمن باہر نہیں ہوتا، کچھ آزمائشیں اپنے ہی چہروں کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں۔ زندگی میں رشتے ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ بعض اوقات یہ رشتے حسد، جلن، تقابل، کمپٹیشن اور کمپیریزن کی وجہ سے ہماری زندگی کا سکھ چھین لیتے ہیں۔ اگر ہم خود چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں تو نہ صرف ہم خود بچ سکتے ہیں بلکہ اپنی قیمتی رشتوں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ 10 ایسی باتیں جو آپ کو رشتہ داروں اور سسرالیوں کے حسد، جلن سے محفوظ رکھیں گی۔ سب سے پہلے اہم بات کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، یعنی فیصلہ سب پر نہ ڈالیں۔ زندگی کے کچھ فیصلے نازک ہوتے ہیں یا مشکل ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کی رائے لیں گے تو لوگ آپ کی زندگی کے فیصلوں میں اپنی مرضی اور اپنی سوچ شامل کر لیتے ہیں۔ اگرچہ رشتہ دار لوگ یا سسرالی یہ فیصلے آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں سے رائے لیں جو آپ کے دل کے قریب ہوں، جنہیں آپ پر اعتماد ہو۔ اللہ سے دعا کریں اور اپنا خود فیصلہ کریں۔ اپنے اوپر بھی اعتماد رکھیں۔ اس طرح کرنے سے آپ لوگوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ کبھی بھی مقابلہ بازی یا تقابل میں بات نہ کریں۔ کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ اپنی خوشیاں دوسروں کے سامنے نہ رکھیں اور دوسروں کو یہ بھی نہ کہیں کہ ہم تو تم سے بہتر ہیں، میرے بچے تمہارے بچوں سے بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ یہ انداز دوسروں کے دل میں کمی کا احساس جگاتا ہے۔ اس طرح حسد پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی تعریف کریں۔ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، اللہ آپ کے بچے کو اور بھی ترقی دے۔ یہ جملہ ہمیشہ دوسروں کے لیے استعمال کریں۔ ہمیشہ دوسروں کی تعریف کریں۔ یہ جملہ رشتہ جوڑتا ہے، حسد اور جذبات کو کم کرتا ہے۔ اپنے آپ کو افلاطون نہ سمجھیں، اپنی باتوں کو کم بتائیں اور دوسروں کی باتیں زیادہ سے زیادہ سنیں اور دوسروں کی کوششوں کو سراہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے کہ کبھی کبھار ہم انجانے میں یا مذاق میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسروں کے دل میں چبھن پیدا کرتی ہیں۔ تمہارا گھر بہت گندی جگہ پر ہے، تمہارے محلے کی گلیاں بہت خراب ہیں، گھر بدل لو، یا تم اس جوڑے کی جان کیوں نہیں چھوڑی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے بڑے بڑے فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ جو جس طرح ہے اسے ایسے ہی رہنے دیں۔ آپ خود کو کیوں نظر لگوا رہے ہیں؟ کچھ لوگ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے لیکن دوسروں کی تنقید میں مصروف رہتے ہیں۔ زبان ہمیشہ نرم رکھیں، محبت بڑے جملے ادا کریں۔ کبھی بھی طنزیہ باتیں نہ کریں، یہ حسد کو جگانے کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 4 پر ہے کہ اپنے دکھ اور خامیاں دوسروں کے سامنے نہ بیان کریں۔ کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے دکھ سب کو بتائیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کا خیر خواہ ہو۔ ہر کوئی آپ کی بات کو سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کی کمزوریوں کو اپنے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہو تو اللہ کے سامنے رو لیں، کسی سچے دوست سے بات کر لیں، ورنہ خاموشی اور دعا بہترین علاج ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے کہ آپ نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے دور رہیں۔ غیبت، منفی محفلوں کا حصہ نہ بنیں۔ جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو وہ منفی توانائی ہمارے اندر آ جاتی ہے اور یہ ماحول حسد کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کی بہن اپنے سسرالیوں کی برائی آپ سے کرتی ہے تو آپ کا دل بھی برا ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ آپ کا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بلا وجہ دوسروں کے دشمن نہ بنیں، دوسروں کے بارے میں غلط نہ سوچیں، ایسی باتوں یا ایسی سوچ سے ہمیشہ بچیں۔ موضوع بدل لیں یا نرمی سے معذرت کر لیں یا وہاں سے اٹھ جائیں، لوگ آپ کی خاموشی کو عزت دینے لگیں گے۔ نمبر 5 آن لائن چیزیں شیئر نہ کریں۔ ہر چیز اسٹیٹس پر لگانا، کھانا کھانے جا رہے ہیں، بچوں کی تصویریں، اپنی کامیابیاں، اپنی خوشیاں، بیرون ملک سفر یا حج عمرے کے
لیے جا رہے ہیں تو یہ باتیں آپ کے لیے معمولی ہوتی ہیں لیکن دوسروں کی نظر میں جلن حسد کا باعث بن سکتی ہیں۔ اپنی خوشیوں کو ان لوگوں تک ہی محدود رکھیں جو آپ کے دل کے قریب ہوں، جیسے آپ کے والدین یا بہن بھائی۔ جتنی بھی آپ کی لائف سیکرٹ رہے گی آپ کی زندگی خوشگوار رہے گی۔ نمبر 6 پر آتا ہے کہ کبھی بھی دوسروں کو سخت جواب نہ دیں۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ سے بری بات کرے یا سخت جملہ کہہ دے تو فوراً رد عمل نہ دیں، خاموش ہو جائیں، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ خاموشی اور نرمی بعض اوقات سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ ہر لڑائی لڑی نہیں جاتی اور ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف ضرور دیتے رہیں۔ تحفہ دینا سنت ہے اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ تحفہ بوجھ نہ بنے۔ تو اگر تحفہ دکھاوے کا ہو یا اتنا قیمتی ہو کہ لینے والا سوچ میں پڑ جائے کہ اب جواب میں ہمیں کیا دینا پڑے گا تو یہ اگلے کے لیے تحفہ نہیں بلکہ ایک بوجھ ہوگا۔ تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا، دل سے دیا ہوا تحفہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نیت محبت کی ہو، رواج کی نہیں۔ نمبر 8 پر آتا ہے کہ اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ حسد جلن سب سے بڑی بیماری ہے۔ نمبر 8 پر آتا ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھیں۔ حسد جلن کی سب سے بڑی ڈھال دل کی پاکیزگی ہے۔ دل میں جب کڑواہٹ ہوگی تو آپ کے دل کو بھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ جب آپ کو کوئی خوشی یا کامیابی ملتی ہے تو کچھ چہرے بدل جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگیں کہ دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے خیر ڈال دے۔ حسد اور جلن کا سب سے آسان عمل یہ ہے کہ آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور اپنے بچوں پر بھی۔ یہ دعائیں دشمن نما دوست اور حسد اور جلن رکھنے والے رشتہ داروں سے آپ کو محفوظ رکھیں گی۔ نمبر 9 پر آتا ہے کہ ہم کبھی بھی دوسروں کو نہیں بدل سکتے لیکن ہم خود کو ضرور سنبھال سکتے ہیں۔ جو رشتہ دار یا سسرالی آپ کی کامیابیوں میں خوش نہیں ہوتے، آپ خود خوش ہونا نہ چھوڑیں۔ دوسروں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اپنی ترقی، خوشی یا اپنی کامیابیوں کو جرم نہ سمجھیں۔ اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھیں۔ خاموشی سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ جب آپ کامیاب ہوں گے تو جو لوگ آپ سے حسد اور جلن کرتے ہیں وہی لوگ آپ کی مثالیں بیان کریں گے۔ نمبر 10 پر آتا ہے کہ صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنی ذات کو کبھی نہ بھولیں۔ سب سے اہم چیز ہے آپ کا سکون۔ اس لیے دعا، عبادت، ورزش اور منفی لوگ جو آپ کو ذہنی اذیت کا باعث بنائیں آپ ان سے دور رہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ٹراما، ظلم، ناانصافی یا سسرالیوں کا ظلم دیکھا ہے تو ان سب باتوں کو بھول جائیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اپنی تمام قیمتی خوشیاں، اپنی زندگی کے راز، اپنی کمائیاں سب کچھ اپنے تک محدود رکھیں تاکہ آپ رشتہ داروں، سسرالیوں اور دوسروں لوگوں کی حسد سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔